پاکستان کی معزز عوام، خواتین و حضرات اور جوان نوجوان پروفیسرز، یونیورسٹیز کی پروفیسرز، کالجوں کی اسٹوڈنٹس اور معزز عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی دل کی بات کھل کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے سڑکوں پر نکلنا اور خدا نخواستہ پاکستان مرد آباد نعرے لگانا اچھا نہیں لگتی۔ اس لیے اسی ذریعے آپ سے اپنی طرف سے اور اپنی لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں، پیغام پہنچنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اصلی مدعے پر آ جاؤں، یہی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اردو جو ہے میرا مادری زبان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں کچھ غلط بول دوں یا صنف جو جیسے کہ آپ کہتے ہیں جینڈر کو میں چینج کروں، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے، میں یہ مد نظر رکھ کر یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے پاکستان کی عوام اور ایک ہے پاکستان کی سرکار۔ آج میری مخاطب پاکستان کی عوام ہے، اور اس لیے کہ میں اور افغانستان میں جہاں تک میں جانتا ہوں، عوام پاکستان کی پاکستان کی عوام کو اپنی لوگ مانتا ہے وہ، اور دونوں ملک کے بیچ، قوم کے بیچ بہت زیادہ کوئی فرق بھی نہیں ہے اور نہیں رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کی عوام سے شکر گزار ہیں، کیونکہ جب روس آیا افغانستان میں اور اس سے بعد آج تک پاکستان کی عوام بڑی مہربانی سے ہم لوگوں کی مدد کی، اپنا گھر، اپنا روٹی، سب کچھ ہمارے ساتھ وہ مل جل کے ان لوگوں نے بڑی مہربانی سے بانٹ دیا، ہمیں وہاں پناہ ملی۔ ہم اس باتوں کو کبھی بھی نہیں بھولتے اور شکر گزار ہیں، لیکن عین وقت پر پاکستان کی عوام سے تھوڑا بہت شکوہ بھی ہے، گزارش کرتا ہوں میں اب، اور گلہ بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، اس بیچ ہر بات میں، ہر تھوڑی بڑی بات میں، جیسے کہ اگر طالبان کی بات ہو، اگر وہاں جو دہشت گردی کا ماحول چھایا ہوا ہے اس کی بات ہو، کسی نہ کسی طرح پاکستان کی اس میں دخل اندازی کے بات سامنے آتا ہے،
اور یہ سن کے ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ امید نہیں ہے یہ کہ پاکستان جو اس ملک کی بننے کی پیچھے اور اس نام کی پیچھے، اس ملک کی نام کی پیچھے ایک خواب تھا، ایک فلسفہ ہے، ایک آرزو تھا کہ یہ ملک مسلمانوں کی ملک بنے اور اس دنیا میں ایک مثال کی طور پر ایک ایسی ملک بنے جو لوگ، خاص طور پر مسلمان لوگ، اس کی مثال دے کے فخر کریں۔ تو اچھا بھی، آرزو بھی ہماری یہی ہے کہ یہ پاکستان ایسا بنے، کیونکہ اگر وہاں امن ہوتا ہے تو ہماری ملک میں بھی امن ہوگا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی لمبے عرصے سے پاکستان کی نام افغانستان میں جو ماحول ہے، بہت بری ماحول ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں پاکستان کی جو اکیڈمک وہ جو اور ایلیٹ جو اس طبقہ ہے، وہ ہم سے بہتر یہ حقیقت جانتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ لوگوں کی ہے، سرکار عوام سے بنتا ہے، قومیں عوام سے بنتے ہیں۔ تو یہ بات اور یہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج پاکستان کی معزز عوام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی سرکار سے یہ سوال پوچھا کہ کیوں جب بھی افغانستان میں، اور افغانستان صرف افغانستان نہیں، دنیا میں کہیں بھی ایک بری حادثہ ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی کی وہ حملے ہوتے ہیں، کیوں اس میں پاکستان کی نام آتی ہے؟ کیوں پاکستان کی نام آج دہشت گردی سے اور ڈرگ ٹریفکنگ سے اور ایسی بہت سی بری باتوں سے جڑ چکا ہے؟ ایک ایسی ملک جو بنانے والے لوگوں کی آرزو تھی کہ یہ دنیا میں مثال بنے، آج مثال بنی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ بری چیزوں سے۔ جب بھی ذکر ہوتا ہے پاکستان کی، جیسے کہ میں نے کہا، یا کوئی دہشت گردی کے حملے کے بارے میں، یا کسی اور یہ ہوائی جہاز کی کڈنیپ ہونے میں، یا اس طرح کی اندرونی پاکستان میں بھی پاکستان سے جڑی ہوئی جو باہر میں سے حادثے جو ہوتے ہیں، تو عوام اور لوگ جو اصلی پولیٹیکل پاور کی صاحبان ہیں، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی سرکار سے یہ پوچھے کہ کیوں آج تک لوگ
تھانہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن، اب وہ جو بھی تھا، پاکستان میں چھپے ہوئے تھے اور پاکستان کی سرکار کی مدد سے، ISI کی مدد سے وہاں جی رہے تھے۔ کیوں پاکستان کو لوگ طرح طرح کی دہشت گرد گروپس کے ادا مانتے ہیں؟ کیوں پاکستان کی نام ظلم اور 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 جھگڑے کے ساتھ جڑ چکا ہے؟ میں جیسے کہ میں پہلے بھی کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ برا لگتا ہے قسم سے۔ نہ سڑکوں میں نکلنا اور پاکستان خدا نخواستہ مرد آباد نعرہ لگانا اچھا لگتا ہے، اور نہ یہ سب سن کر، کیونکہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بہت شریف لوگ ہیں۔ پاکستان کی عوام مسلمان ہے، اور اس کا جو یہ آرزو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی مسلمان عزت سے رہے اور پاکستان کی باہر سے بھی۔ ہاں، کچھ لوگ شاید سب ایک طرح نہیں ہوتے، لیکن جہاں تک میں دیکھ چکا ہوں، کم سے کم وہ 84 سے لے کے 90 تک، 91 تک میں وہاں رہ چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں وہاں مدرسہ بھی گیا ہوں، اور اردو بھی میں وہاں اب تو بھول چکا ہوں، لیکن سیکھا وہاں ہوں۔ تو اب میں یہ اپنی جو دل کی بات لوگوں کے سامنے اس طرح سے رکھتا ہوں میں، جیسے کہ ایک بھائی اپنی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ذاتی مسئلوں پر بات کرنے کی یہ اچھا رکھ کے، اس طرح سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیوں ہم یہ نہیں سنتے کہ پاکستان نے افغانستان میں عوام کی مدد کے لیے وہاں ایک کچھ بنایا، ایک یونیورسٹی بنایا، ہاسپٹل بنایا؟ کیوں اس دور میں 1 مہینے کے عرصے میں، اس دن سے جب طالبان نے کابل میں داخل ہوا اور آج تک، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فوج کی وہ اسلحہ اور جہاز، ہوائی جہاز، ٹرکس، سب کچھ پاکستان کی اور جاتا ہے۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کو لوٹنے کی ارادہ رکھتے ہیں اور صوبہ 5واں اپنا صوبہ بنانا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میں جو ہوں، میں پنجشیر سے، پنجشیر ایک بہت خوبصورت وادی ہے، جیسے کہ کشمیر، جیسے کہ سوات۔ وہاں کی لوگ مسلمان ہیں، وہاں کی لوگ مجاہد ہیں، اور وہاں کی لوگ پاکستان کی طرف، ان لوگوں کی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے۔ کوئی بھی اس لوگوں کے دل میں پاکستان کے لیے خدا نخواستہ نہ تو نفرت ہے، نہ تو قہر۔
لیکن جب ہم ثبوتوں کے ساتھ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سب سے جو ایلیٹ یونٹ ہے SSG کمانڈوز نے آ کر طالبان سے مل کر پنشیر کی وادی میں ہماری لوگوں کو مار گراتے ہیں، تو ہم بہت بری ایک بری سا احساس ہوتے ہیں کہ کیوں ہم نے کیا ہے پاکستان. ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم دیورند نہیں مانتے، ہم نے نعرہ لگائے ہے کہ ہم اپنی جو وہ زمین اور وہاں کی جو سرحدی علاقوں کی جو وہاں ملک ہے، وہ ایریا، وہ ٹیریٹوریا ہم واپس لیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کیے. پچھلے 3 وہ صدیوں سے، اس سے بھی زیادہ، تھوڑا 3 صدیوں سے بھی زیادہ پاکستان میں، افغانستان میں جو لوگ پاور میں تھے، جو لوگ افغانستان کو اپنی ملک، اپنی وہ پرکوں کی ملک مان کر وہاں منمانی کر کے حکومت کرتا ہے، یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں. وہ لوگ جو طالبان سے طرح طرح کی خون کی تعلق رکھتے ہیں، زبان کی تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے وہ لوگ، جیسے دیکھیے، یہ سنیے، وہ جو ملک چھوڑ کر بھاگا 1 مہینہ پہلے، اس کا نام تھا اشرف غنی. یہ جو پاکستان سے آ کر وہاں سرکار بنانے کی کوشش میں ہے، اس کا نام ہے ملا غنی. یہ دونوں ایک قوم سے ہیں، دونوں ایک زبان بولتے ہیں. اس کی جو مینٹالٹی ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ ایک ہے. یہ لوگ چاہے اس جہاں کی سب سے بڑے یونیورسٹی میں پڑھی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ٹرائبل تھاٹس رکھتے ہیں، ٹرائبل تھاٹس، ٹرائبل مینٹالٹی. تو وہ لوگ پاکستان کو ٹھکرا کرنے کی سوچتے ہیں، کوششیں کی ہیں، جیسے کہ داؤد خان، اور اس سے پہلے، اور اس کی بات نجیب تک. اور آج بھی طالبان کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں سرکار بن جائے، ایک قوم کی سرکار، ایک زبان بولنے والے لوگ کی سرکار، اور وہ اتنی پاورفل بنے کہ پاکستان کو ٹھکرا کر کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں اس کو ایسے ہی بس ٹھکرا دے، اور اس کی ایک حصہ لے کر لوئے پشتونستان بنا. یہ ہم نہیں چاہتے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے، اور ہماری جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بیچ میں جو وہ سر مارتن دیورند کی طرف سے اور پشتون یا افغان حکمرانوں کی بیچ میں جو وہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے، وہاں جو باردر بنی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی اصلی اور یہی ایک مسئلہ نہیں ہے افغانستان کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ
پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کا افغانستان میں وہ بیلنس ہو جائے اس کی پریزنس کا اور اس کی وہاں جو انفلوئنس ہے اس میں بیلنس آ جائے، تو اپنی یہ جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، اس میں شاید تھوڑی سی بدلاؤ لائے. طالبان کے پیچھے افغانستان میں رہنے والے ایک قوم کی وہ حمایت نہ کرے، اس کے بس نہ سنے اور یہ سوچے کہ عوام کے دل کس طرح سے وہ جیت سکتے ہیں افغانستان. ابھی پاکستان میں 3 ملین سے زیادہ ہماری ملک وہاں مہاجر بن کے رہتے ہیں. یہ پاکستان کی ہاتھ میں ایک بڑی سی اپارچونٹی، ایک بڑی سی ہتھیار ہے اور تھا بھی. اس کے بجائے کہ پاکستان طالبان بنائے، دوسری ٹیررسٹ گروپ بنائے، یہی لوگوں کو یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں اپنی جو لوگ پاکستان کی جو لوگ وہاں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی طرح ان لوگوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتی. کچھ ڈاکٹرز، کچھ انجینئرز، کچھ ٹیچرز، یہ سب پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد افغانستان واپس ہو جاتے. تو سوچئے کہ ان دو لوگوں کے بیچ یہ رابطہ کیسا ہوتا. ہندوستان نے 1947 کے بعد اس بیچ میں ملینز آف ڈالرز لگایا. ہر سال یہ افغانستان کی جوانوں اور نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ دے دیا. ان لوگوں کو وہاں ہی انڈیا میں بڑی بڑی اچھی سی کالجوں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کی فرصت دے دی اور اپنی کلچر کی جو وہ بہت سی وہ پاور ہے اس سے لوگوں کا وہاں دل جیتا. افغانستان پاکستان جو کہ ہمارا بہت قریب ہے. اگر دیکھا جائے تو انڈیا جانے کے لیے ہمیں پاکستان سے گزرنا پڑتا ہے. اس بیچ میں افغانستان اور ہندوستان کے بیچ میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے پاکستان. اب ایسا کیوں ہے کہ افغانستان کے اکثر لوگ انڈیا کے ساتھ زیادہ قریب، زیادہ نزدیکی محسوس کرتا ہے، لیکن پاکستان کی جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ میں ایک گڑگڑاہٹ، ایک ڈر سی پیدا ہو جاتا ہے، ایک شک کی نظر سے. یہ شک کیا ہوا اور کیوں یہ بس اس طرح سے یہ ہوتا جاتا رہتا ہے. آپ اگر چاہے، پاکستان کی عوام اگر چاہے تو اپنی سرکار سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ افغانستان میں یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہاں، ہم مانتے ہیں ہر سرکار اپنی ہی منافع دیکھ کے
اسٹریٹجیز بناتا ہے اور ملکوں سے اپنی ہی منافع، اپنی ہی سیکیورٹی، اپنی ہی جو اکانومکس بینیفٹس دیکھ کے وہ تعلق رکھنا چاہتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی منافع کے نام پر افغانستان میں جو آگ جل رہی ہے اس کو اسی طرح سے کئی سالوں سے بس اس میں اور بھی پٹرول ڈال کے اس میں اپنا منافع کمانا یہ ٹھیک ہو؟ یہ صحیح ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ آگ جو آج افغانستان میں جلتا ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی دامن کو بھی یہ تاریخ کہتا ہے، یہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو جو بھی کسی اور کی گھر میں آگ لگاتا ہے تو اس کی گھر بھی یا اس کی ہاتھ بھی، اس کی دامن بھی جلتا ہے کہیں نہ کہیں. ہم آپ پاکستان کی معزز لوگ سے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ آپ حاضر ہیں، آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ تحریک طالبان پاکستان آ کر کے وہاں جو سرکار ہے اس کو مار گرا دے، اپنی طالبانی سرکار بنائے، اپنی جو وہ آئین بنائے، اس آئین کے نام پر، اسلامی آئین کے نام دے کے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کرے، خواتین کو کام کرنے، حلال روزی کمانے سے منع کرے، لوگوں کو مذہب کے نام پہ، شیعہ کے نام، سنی کے نام پہ، اس کی بات قوم کے نام پہ بانٹے، ظلم کرے. اب یہ چاہتے ہیں کیا اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں، لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں، سندھ میں، جو بلوچستان میں، پنجاب میں، یہ سب لوگ گوارا لگے گا آپ لوگوں کو کہ قبائلی علاقوں سے، پاکستان کے قبائلی علاقوں سے یہ ایلیٹریٹ جو وہاں جو لوگ ہیں وہ اٹھ کر کے آ جائے اور آپ کی شہروں میں آپ کو جینے کی طور طریقے سکھانے کی کوشش کرے، آپ پر پابندیاں لگائے، آپ کی بیٹیوں پر پابندیاں لگائے. گوارا لگے گا آپ لوگوں کو؟ کیا آپ پاکستان کی معزز عوام یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ اس پاکستان کی آج کی جو حالت ہے یہ بگڑ جائے؟ جو آپ لوگوں کی جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے یا کہیں چھپنے کی ٹھکانہ ڈھونڈ لے، اس لیے کہ ایک گروپ قبائلی علاقوں سے اٹھ کر آپ کی شہروں میں آ جائے اور یہ کہے کہ ہم اسلامی سرکار بنانے کی
اچھا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اور آج کی بات آپ سب جو جینے کے جو طور طریقے ہیں یہ ہم بدلنے کی بس فرمان دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ اجازت دیں گے پاکستان کی جو تحریک طالبان ہے اس کو آپ یہ اجازت دیں گے کہ وہ سوات میں آ جائے، لاہور میں آ جائے، اسلام آباد میں آ جائے، پشاور میں آ جائے، اور یہ جا کر کے کسی محلے کی، کسی چھوٹے شہر میں، کسی قصبے میں لوگوں کو 3 دن کے اندر اندر وہاں سے بس اپنی بستی، اپنی قصبہ، اپنی شہر، اپنی گھر بار چھوڑنے کی فرمان جاری کرے، اور اگر کوئی نہ سنے تو اس کو وہی بندوق کے سامنے رکھ کر مار دیا جائے؟ آپ دے دیں گے یہ اجازت؟ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ تحریک طالبان پاکستان اس قبائلی علاقوں سے، اس الٹریٹ لوگوں کے بیچ سے اٹھ کر کے شہروں میں آ جائے اور یہ فرمان جاری کرے کہ 18 سال کی بیٹیوں یا بیوہ خواتین کہ جس کی گھر میں 18 سال کی جو بیٹیاں ہیں یا کوئی بیوہ عورت رہتا ہے، وہ اپنی چھت میں اس رنگ کا جھنڈا لہرائے اور اس بیوہ عورت کو، بیوہ بہن کو اور اپنی بیٹی کو ہمری گروپ ممبرز کی نکاح میں دے دیا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے تو آپ اپنی سرکار کو یہ ظلم ہم پر، ہماری لوگوں پر کرنے دیتے؟ کیوں کرنے دیتے؟ کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ چاہے اور اپنی سرکار کی جو طور طریقے ہیں یہ بدل نہ جائے، یا اس کے سامنے آپ رکاوٹ رکیے، فرصت ہے ابھی بھی، اپنی سرکار کو رکیے۔ اس سے زیادہ آپ لوگوں کی نام، آپ لوگوں کی عزت، آپ لوگوں کی جو دولت ہے، آپ پاکستان کے معزز عوام، جو میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑی شدت سے کام کرتے ہیں لوگ، تہہ دل سے کام کرتے ہیں، وہاں لوگ ایک حلال روزی روٹی کمانے کے لیے اس سے اپنی کمائی سے ٹیکس کے نام پر سرکار کو پیسہ دیتے ہیں لوگ، اسی پیسے کو لے کے آپ کی سرکار طالبان کو فنڈ کرتے ہیں، لشکر طیبہ کو فنڈ کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں جو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی طرح سے پاکستان کی فوج کی یا پاکستان کی سرکار کی نام آتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیے، کیا اس طرح کی سرکار، کیا اس طرح کی جو پاکستان کی جو تصویر ہے، امیج جو ہے لوگوں کے سامنے، اس جہاں والوں کے سامنے، کب تک ٹکے گا؟ کتنے لوگوں کو طالبان کے واسطے، طالبان کو ذریعہ بنا کر آپ کی سرکار افغانستان میں مار گرا دے گا؟ کیا پنجشیر کی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب طالبان ختم کریں گے؟ پنجشیر سے باہر جو پنجشیری لوگ رہتے ہیں
طالبان ان سب کو قتل عام کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں؟ کیوں بیچ میں ایک نفرت کی وجہ دو ملکوں کی لوگ کے بیچ میں یہ طالبان کو نفرت کی وجہ کیوں بنا دیتے ہیں آپ کی سرکار؟ میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ افغانستان سے زیادہ وہ الٹریٹ لوگ جو ہے پاکستان میں کم ہے. پاکستان کی لوگ تعلیم یافتہ لوگ، خاص طور پر بڑی وہ پنجاب میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور خود پشاور میں بھی. میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ دل سے کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے لوگ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اپنا ہی لوگ مانتا ہوں. اور اس کی جو پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی سرکار کے بیچ میں جو فرق ہے وہ مجھے پتہ ہے. ہم پاکستان کو آباد، سربلند اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آرزو کرتے ہیں کہ پاکستان اس مقام میں پہنچا جائے کہ جب بھی جہاں بھی پاکستان کی ذکر ہو جائے ہم بھی فخر کریں. لیکن افسوس ہی، بڑی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اب ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے. ایک مہینے سے افغانستان میں جو حالات ہے، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا پاکستان سے ڈرون آتے ہیں، پاکستان کی فوج کی وہ سب سے ایلیٹ ملٹری یونٹس آ کر وہاں ہمیں مارتے ہیں. ہمیں کیا کیا تھا ہم نے پچھلے 20 سالوں میں؟ پنشیر والی was the most peaceful district in سارے افغانستان میں. وہاں لوگ امن سے چین سے رہتے تھے. طالبان نے آیا اور حملہ کی. کون ہے طالبان؟ کیوں اس کے سامنے ہم گرے جھکے گر گرا جائے؟ کیوں؟ کون ہے وہ لوگ؟ اس کی اسلام سے، اس کی طور طریقوں سے، اس کی جو سوچ ہے اس سے ہمیں نہیں بنتا ہی نہیں ہے. نفرت ہو جاتی ہے. بہت عرصے سے نے دیکھا طالبان کو، بہت عرصے سے، پچھلے شاید 30 سالوں سے وہ لوگ نہ تو وہ لوگ مسلمان ہیں، نہ ان کی جو طور طریقے ہے ہم سے بہتر ہے، نہ ان کی جو سوچ ہے، نہ ان کی جو رویہ ہے. اس پیڑھی کی آج کی انسان طالبان سے تعلق رکھنے کی بجائے اس سے دوری رکھنا پسند کرے گا. طالبان اسلام اور انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. ایک شرم مسلمان اور طالب یہ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا. اگر یہ لوگ مسلمان ہوتے
تو پہلے تو پنجشیر پر حملہ نہیں کرتے، اس کی بعد بے گناہ لوگوں کو روزانہ رستوں میں، سڑکوں میں نہیں مار دیتے۔ اب اگر لوگوں سے دشمنی ہے تو اس والی میں جو آبادیاں ہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں یہ لوگ؟ پنجشیر میں ایک یونیورسٹی تھا، آگ لگایا تھا لوگوں نے، آگ لگایا، لوگوں کی گھروں کو اس نے اپنا اڈا بنا دیا، اور ایک پنجشیر میں نہیں، پنجشیر سے باہر بھی پنجشیری لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں یہ سب کیوں؟ اور بری بات، بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کرتے تو طالبان ہیں، لیکن لوگ اس کو پاکستان کی اور ISI کی اور آپ لوگوں کی فوج کی کھرا دھرا مانتے ہیں۔ کب تک یہ چلے؟ کب تک آپ لوگوں کی نام، آپ لوگوں کی جو عزت ہے، آپ لوگوں کی جو یہ ایمان ہے، آپ لوگوں کی جو امیج ہے، یہ کیوں داؤ میں لگاتے ہیں آپ کی سرکار؟ کیوں؟ جیسے کہ کہتے ہیں وہ پالیٹیشین لوگ، افغانستان میں اسٹریٹجیکل ڈیپتھ پانے کے لیے کیسا ڈیپتھ؟ سب وہاں کی لوگ کو ختم کر کے، یا افغانستان کو پاکستان کی 5واں صوبہ بنا کر کے؟ یہ نہیں ہوگا۔ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ پنجشیر کی جو وہ ریزسٹنس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بس کچھ اور دن شاید سب ختم ہو جائے اور طالبان بس اپنا جو وہ عمارت وہاں قائم کرے، اور بس یہ ایسا لگتا ہے۔ ابھی دعا دیکھ کر، دعا جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ آگ ابھی نہیں بجھے، نہیں بجھی، اور ایسا لگے گا اس بار کہ پاکستان بھی اس آگ سے نہیں بچی۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کہ اپنی فوج کی، اپنی سرکار کی سامنے بس کھڑا ہو جائے، اور یہ سب سوال جو میں نے آپ سے پوچھا ان لوگوں سے آپ پوچھیں، کیوں ISI کی سربراہ ہم لوگوں کی وکیل گواردین بنا کے افغانستان آ کر کے وہاں کابینٹ، ہمارے لیے کابینٹ بناتا ہے اور اس کی ممبران چنتی ہے؟ کیوں عمران خان اپنی امیج خراب کر کے ہم نان پشتون، غیر پشتون، افغانستان کی غیر پشتون کی رہنے والوں کی طرف سے یہ
फैसला लेते कि हम एक वहाँ सरकार बना देंगे, और हमने क्या इमरान खान को अपनी सरबराह, अपनी वकील, अपनी गार्डियन चुना है, ये हक दिया है हमने उसको। कौन दिया है ये हक? आईएसआई की सरबराह को या पाकिस्तान के पीएम को? अगर इंडिया की पीएम या सीआईए की सरबराह पाकिस्तान आकर के आप लोगों को ये कहे कि ये लीजिए, हमने आप लोगों के लिए सरकार बना दिया है, इसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब पंजाब से है, सब सिंध से है, सब इस्लामाबाद से है, ये सरकार ये संभाल लेंगे, आप लोगों को बस इस कैबिनेट के साथ, इस सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर जीना है। आप ये पसंद करेंगे? मानेंगे आप? चुप रहेंगे आप कि किसी दूसरे मुल्क के पीएम, किसी दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी की सरबराह आप लोगों की वकील बने, गार्डियन बने? मैं जानता हूं कि आप पसंद नहीं करेंगे। हम भी, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, हम भी ये नहीं मानते, पसंद नहीं करते ये। उसको ये इजाज़त किसने दिया कि ताजिकिस्तान जाके वहाँ ये कहे कि मैं यहाँ आया हूँ इस उम्मीद लेके या ये फरमान लेके कि जो नॉन पश्तून, गैर पश्तून की अफ़गानिस्तान में जो अक़वाम रहते हैं, उन लोगों की कुछ लोग इकट्ठा करके तालिबान के साथ जुड़ने की हम कोशिश करके एक सरकार बना देंगे। ये हम नहीं मानते, कभी भी नहीं। हम एक दफ़ा तालिबान को ना कह दिया है, वो 90s की दिनों में तालिबान के सामने खड़ा करके 5 सालों तक हमने उसके साथ मैदान जंग में बस ना कह दिया हम लोगों ने। अब भी हम तालिबानी सरकार और तालिबानी सोच, तालिबानी तौर तरीक़े नहीं मानते। इस बीच में पाकिस्तान अपनी आप को मुश्किलों में डालता है, मुश्किलों में। कब तक पाकिस्तान की जो वो ख़जाना है तालिबानियों के लिए, ये बस लूट देगा। कब तक पाकिस्तान की आवाम की रोज़ी रोटी से छीन के तालिबानियों के लिए देगा? कब तक? हमने 10 साल 12 साल रूसियों से लड़ा है, 6 साल तालिबानियों से लड़ा है, और अभी अभी फिर से शुरू हुआ। उम्मीद है कि ख़त्म हो जाए, जल्दी ही ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान की आवाम चाहे तो ये ख़त्म होने की उम्मीद है, अगर पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार को रोक दे। दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में इस तरह आग लगाने से अपनी सरकार को बराए मेहरबानी खुदा की वास्ते, उसकी पैगंबर की वास्ते रोक दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं। यहाँ कई साल पहले
ایک ڈینش کارٹونسٹ نے حضرت کی کچھ بے حرمتی کی اس کے دربار میں، اس کی باری میں. پاکستان میں ملین لوگ سڑکوں پر آئے، بار بار آئے اور ناراضگی اور اپنی جو ناراضگی ہے وہ ظاہر کی. روزانہ افغانستان میں لوگ مرتے ہیں، بے گناہ لوگ مرتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو فرق نہیں پڑتا. وہاں کی لوگ، پنجشیر کے لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی خدا کو مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں، وہی قرآن کو مانتے ہیں جو آپ لوگ مانتے ہیں. یہ اگر انسان کی نفس کی عزت، جو خدا اس کی عزت کرتے اور کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، تو روک دیجئے. خدا کی واسطے اپنی سرکار کو روک دیجئے. آپ یہ کر سکتے ہیں اپنی عزت کی خاطر، پاکستان کی نام کی خاطر، پاکستان کی شان کی خاطر، پاکستان کی فیوچر کی خاطر روک دیجئے اپنی سرکار کو. ورنہ اگر وہاں طالبانی سرکار قائم ہو جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ملک میں بھی طالبانیوں، پاکستان کی تحریک طالبان بھی جوش میں آ کر خون خرابہ شروع کرنے کی اور زور دینے کی بس فرصت ڈھونڈے گی، یہ سوچ کے کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہاں طالبانی سرکار قائم ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی بس چوتھا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا یہ جو میں نے کہا یہ درخواست تھی، یہ میرا آرزو ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی معزز عوام، میرا یہ اپیل، میرا یہ جو گزارش ہے یہ سنیں اور ایک بار سوچ لیں. گھر جا کے اپنی بیٹیوں کو اسکول سے واپس آنے میں اور اسکول جانے میں دیکھ کے یہ سوچئے کہ اگر کوئی آ جائے بندوق لے کے اور آپ سے یہ کہے کہ کل سے آپ کی جو بیٹی ہے اس کو آپ گھر میں رکھیے اور مدرسہ اور یونیورسٹی کالج نہ بھیجیے بس، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں 2 جوان بیٹا ہے، 2 مرد ہے، ہمیں چاہیے بیچ دیجئے، ہم اس کو اپنی گروہ میں شامل کریں گے. بندوق دیں گے اس کے ہاتھ میں اور اس کو بیچ دیں گے. کیا کرنے؟ اپنی ہی لوگ مارنے اور اپنی ہی لوگ پر ظلم کرنے کے لیے. تو کیا کریں گے آپ؟ اس سے بھی بدتر روزانہ طالبانیوں نے افغانستان میں کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا، لوگ یہ سب طالبانیوں سے کم پاکستان کی کیا دھرا مانتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی اب آپ لوگ
مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ میرا گزارش تھا. امید کرتا ہوں کہ میرے جو یہ بہت یہ تہہ دل سے جو کھل کر کے میں نے باتیں کی, کسی کو خدا نخواستہ برا نہ لگے. میں نے یہ کوشش کیا میں نے کہ لوگ سے بات کروں, پاکستان کی عوام سے بات کروں, کیونکہ میرا قریبی لوگ, میرا گھر والے, میرے دوست, وہ سب وہاں ہیں. ہم شہر میں ہیں, کابل میں ہیں, دوسری شہروں میں ہیں, اور ڈر میں رہتے ہیں, خوف میں رہتے ہیں. نہ گھر, نہ بار, نہ کام, نہ کاج, کچھ بھی نہیں بچا ان لوگوں کے سامنے. جیسے جنگل میں ان لوگوں نے آگ لگا دیا ہو, اور اس میں اچھے اور برے سب جلتے ہیں, سب. تو اس حالت میں یہ ایک کوشش ہے کہ شاید میری بات سن کر میری جو پاکستانی بھائی بہنیں ہیں, جو پاکستان کی جو جوان لوگ ہیں, وہ اس حالات کو بدلنے کی سوچے اور کوشش کرے, کیونکہ اگر لوگ ٹھان لے تو کر سکتے. السلام علیکم. آپ کی آبادی, آپ کی خوشیوں کی ہم آرزو کرتے ہیں.